الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی سچی محبت موجود ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوں اپنے علماء کا، شعراء کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مجھے سونپا، بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے۔ یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے، عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے، یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، موت کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی نہ۔ اور پھر ایک خاص بات، یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے۔ اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے۔ ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں، ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ
اکبر، کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد۔ اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو۔ ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، ہماری موت کتنی دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت تو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے، بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے، تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان، بڑی محبتیں، شاید مجھے آخری دم تک یہ محفل یاد رہے گی، اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا، اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا۔ اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا، بڑی قیمتی گفتگو ہے۔ ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے، تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے۔ اتنا ہی وزن
انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے. غور کرو، تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اے ہوش مند، ہوشیار، عقل مند، دانشور جوانوں، مجھے بتاؤ، اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی. ذرا سوچو تو صحیح. موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو. انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا، بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں، ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے، لیکن اب سنو، دل کے کانوں سے سنو. جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی، اللہ اکبر، کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے. سب سے زیادہ عبرت انگیز موت، سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے. اللہ اکبر. وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں، وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت بھی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے. علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے، ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میرے جوانوں، فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے. جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، پیاس لگی تھی 7 سمندروں والی اور رشتہ دار قطرہ قطرہ پانی چمچے سے پلا رہے ہیں، تو بتاؤ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کو تجربہ ہوگا. جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کم پانی پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا توجہ تو کرو. اللہ اکبر. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے. میری قوم کے جوانوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لو. یہ جن کے عرس مناتے ہو، ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان نشہ کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان شراب پی رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے آخرت
آخرت کے لیے مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، آج تو حال یہ ہو گیا، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کی تصویریں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یا اللہ یہ کس گناہ کا نام آیا ہے، یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے۔ لیکن افسوس، گندی فلموں نے، گندی پکچروں نے، گندی ناولوں نے، گندے ماحول نے، گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، تم محمد عربی کے سپاہ ہو، تم محمد عربی کے جوان ہو، تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو، تم کوے نہیں ہو، تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو، تم محمد رسول اللہ کے عقاب ہو۔ عقاب، اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائی، تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی، تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا، ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا۔ مگر ہائے میرے جوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا، تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ میرے بھائی، تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی، تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا۔ اقبال ہی نے تو کہا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر، توجہ، اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی، اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ، ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے، وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا، وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا۔ ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا، نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے، پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا، نشے کا، شراب کا، بے نمازی پن کا، عیاشی کا، آوارگی کا۔ بتاؤ، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے۔ اے ہزاروں جوانوں، تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں، اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام۔ بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو۔ ایک بات کہہ دوں، تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے، لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا،
خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا الا ماشاءاللہ, یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی, یہ فن ہو گیا, یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ ہے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو, سنیوں کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ ہمیں جنت میں لے جائیں گے, یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے, یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے, یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے, یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے, یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے, اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو, اعلیٰ حضرت, غوث پاک, غریب نواز, مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں, ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے, مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے, غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو, بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو, بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو, اس کو جگہ مت دیا کرو, کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے, اللہ کے رسول فرما رہے, آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایسے مت بولے بھائیو, آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے, یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں, کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو, ایک دوسرے کے لیے قربانی. کچھ مت بولو, بس کوئی کچھ مت بولو بھائی. تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں, اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے, دل چاہتا ہے, لیکن آپ اتنے جمع کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے, لیکن کوئی کچھ نہ بولے. میری بات سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا, اور جو نماز چھوڑ دے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں. اور مزید کیا فرمایا, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے, اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں, ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا؟ مجھے بتاؤ. تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا. ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہیں نہیں, انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے. زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا, دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, توجہ سے سننا, اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکتے؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپت ہے, نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا.
بھائیوں ولی تو ولی ہے، نبیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس کی مدد مت کرنا، تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں، سنی حضرات یہ بات سننے کے کم عادی ہے، ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آئے ہو تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں کو دیکھو جنت، اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو۔ اگر اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا، تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا، جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھانا۔ بھائیو چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، اور بتاؤں سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں، کتوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، لیکن یہ اللہ کی شان، اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھانا۔ توجہ ہے، اگر قرآن پہ ایمان لائے تو یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو، عبرت کی آنکھوں سے سنو، عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، عبرت کے کان سے سنو۔ اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے، بنائی نوح علیہ السلام نے، تیار کی نوح علیہ السلام نے، سب کو لے لیا، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، نہیں لیا۔ اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے، میرا بیٹا ہے نا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے لے لوں۔ اللہ نے کہا نہیں لے سکتے، کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں، نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں تھوڑی توجہ، غور کرو، کیا تم نبی کے بیٹے ہو؟ نبی کی اولاد ہو؟ نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے، اللہ کہہ رہے ہیں مت لینا۔ پھر نوح علیہ السلام نے تیسری بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے نا، اجازت دے دے میں لے لوں۔ اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں۔ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے، تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو۔ جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو، اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، کلکتہ تک جاتے ہو، بمبئی تک جاتے ہو، حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو۔ اللہ اکبر، بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے۔ او نادان انسان، جو مال قبر میں نہیں جائے گا، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا سفر کرتا ہے۔ اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں، میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو۔ پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ نے پوری زندگی دی، ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے؟ پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا
ملتا ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا, لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج بتاؤ, عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں, کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائیوں, ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے, لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے, اٹھا کے رکھے ذرا. اے اللہ, یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. ان سب کو نمازی بنا دے, ان سب کو نیک بنا دے, سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے, اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں بارش میں جائیں گے بھی یہ لوگ کہاں, لیکن یہ بات تو ہے کہاں جائیں گے, مگر میں چونکہ صوفیہ کا ماننے والا آدمی ہوں, صوفیہ کا غلام ہوں, یہ لوگ اتنی کیچڑ میں کھڑے رہیں گے, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جنگل ہے, کیچڑ ہے, کوئی جانور ان کو اذیت نہ پہنچا دے. میری توجہ اس طرف ہے, اس لیے میرا ایک ایک امتی میرے نبی کا, میرا ایک ایک میرا بھائی میرے نبی کا امتی, ایک ایک میرے آقا کا امتی میرے لیے بہت قیمتی ہے, اور یہ ہمارے قوم کی آبرو ہے, یہ ہمارے نوجوان. اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے, آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ یہ تو میں نے یوں ہی آپ کے سامنے کچھ تبرکاً عرض کر دیا, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تفصیلی گفتگو اطمینان سے کریں گے, اور مفتی منظر صاحب سے کہیں گے کہ بھائی اتنا چھوٹا پنڈال نہ بنانا, بلکہ